ختم نبوت کے حوالے سے ایک ہی آیت اکثر ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اکثر ختم نبوت کے حوالے سے اسی آیت کو بس بیان کیا جاتا ہے، تو یہ آیت تو بے شک ختم نبوت کو بیان کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں بعد میں کلام کروں گا۔ ابھی آغاز میں چند ایسی آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن کبھی ان سے آپ نے ختم نبوت کا مفہوم نہیں نکالا، حالانکہ وہ آیات بھی ختم نبوت کا جو ہے وہ ثبوت ہیں اور گواہی دیتی ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ پورے کا پورا قرآن ہی میرے نبی کی ختم نبوت کا ثبوت ہے۔ اس لیے کہ پہلے جتنی کتابیں تھیں، جتنی صحیفے تھے اور 3 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ کئی صحیفے، ان میں آج ایک بھی بالکل محفوظ شکل میں قیامت تک کے لیے آج موجود نہیں۔ ہر ایک کے اندر رد و بدل ہو گیا، تبدیلی ہو گئی۔ یہ قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا رہے گا، اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا اور اپنی محفوظ ہونے کی شکل میں قیامت تک ختم نبوت کا ڈنکا بجاتا رہے گا۔ قرآن کا قیامت تک محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت کا یہ ثبوت ہے۔ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی اور نبی آنا ہوتا تو قرآن محفوظ نہ رہتا، کہ وہ نیا نبی آتا وہ پھر قرآن کی حفاظت کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے بعد قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ اٹھائے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو قرآن کو لوگوں پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا قیامت تک قرآن محفوظ بھی ہے اور ختم نبوت کا ثبوت بھی ہے۔ اچھا یہ تو میں بات کر رہا تھا پورے کا پورا قرآن ہی ختم نبوت کا ثبوت ہے، پورے کا پورا قرآن دلیل ہے ختم نبوت کی۔ اب چند آیات جو کہ بڑی مشہور ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن ان سے ختم نبوت کا مفہوم نہیں نکالتے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب بھی سورۃ البقرہ کا آغاز کیا جاتا ہے تو پہلی آیت ہے الف لام میم، اس کے بعد اگلی آیت الذین یؤمنون، یہ والی آیت چھوڑ کے اس سے آگے والی جو ہم آیت پڑھتے ہیں، ختم کے اندر بھی اکثر آپ یہ آیت سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ بتاتا ہے مومن کون ہے، ایمان والوں کی صفت بتاتا ہے کون ہے مومن۔ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے وہ مسلمان ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس سے ختم نبوت کہاں سے ثابت ہوئی؟ تو میں کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو مومن ہیں وہ آپ کی طرف جو نازل ہوا یعنی قرآن اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر قیامت تک کوئی اور نبی آنا ہوتا، کوئی اور کتاب آنی ہوتی تو اللہ فرماتا وما ينزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے تو وہ مومن ہوں گے۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ مومن بن جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تیسری چیز کا رب نے ذکر ہی نہیں کیا کہ وما ينزل من بعدک، کہ جو آپ
آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ آپ کھولیں سورۃ البقرہ، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں گے پھر مومن بنیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ بنا کہ جو قرآن پر ایمان لائے گا وہ مومن ہے، اور جو پچھلی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لائے گا تو وہ مومن ہے۔ آئندہ آگے کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، نہ کسی پر ایمان لایا جائے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اس پہ ایمان لایا جائے گا۔ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور اس کا میں آسان کر کے اگر مثال کے طور پہ سمجھانا چاہوں آپ کو، یا جمعہ پڑھنے کے لیے مثال کے طور پر ہم ٹوٹل 200 بندے اکٹھے ہوں، کتنے جی؟ 200۔ تو میں چونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری نظر باہر ہے، آپ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ ایک بندہ آئے اور اس کا نام زید ہو، یہ فقہ میں ہم زید، بکر، عمر اس طرح کے مثال کے طور پہ نام ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب جو بندہ آیا ہے اس کا نام ہے زید، تو میں کہوں یہ جو زید آیا ہے نا، سارے اس سے پہلے آئے ہیں، بولیں سارے اس سے پہلے آئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زید آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں آیا۔ حالانکہ میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ زید آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔ میں نے یہ تو نہیں بولا کہ زید سب سے آخر میں آیا ہے، میں نے کہا ہے کہ زید سے سارے پہلے آئے ہیں، زید سے پہلے یہ سارے آئے ہیں۔ اب اس میں لفظ یہ موجود نہیں کہ زید سب سے آخر میں آیا، لیکن مادہ یہی بنتا ہے کہ زید چونکہ 200 بندوں میں سے سب سے باقی سارے 199 بندے اس سے پہلے آ گئے ہیں، اب زید آیا ہے، سارے اس سے پہلے آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ زید آخری ہے، زید کے بعد کوئی اور نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے مومن ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے مومن ہیں۔ باقی ساری کتابوں کو اللہ نے فرما دیا محبوب یہ ساری کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں، اور اب قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، آگے اللہ نے فل سٹاپ لگا دیا، اس کے بعد کوئی نازل نہیں ہوا، لہٰذا پتہ چلا یہ آیت بھی ختم نبوت کا ثبوت دے رہی ہے۔ اب چلیے دوسری آیت پہ چلتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے اور آپ اکثر پڑھتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر کوئی اور آنا ہوتا تو اللہ ایک عالم اس کے لیے بچا لیتا کہ اے محبوب آپ زمینوں کے لیے رحمت ہیں، آسمانوں کے لیے نہیں، آسمانوں کے لیے ابھی ایک اور آئے گا، وہ آسمانوں کے لیے ہوگا، یا آپ زمینوں کے لیے بھی ہیں، آسمانوں کے لیے بھی ہیں، لیکن جنت اور عرش کے لیے آپ رحمت نہیں، اس لیے کہ ابھی ایک اور آئے گا جو جنت اور عرش کے لیے رحمت ہوگا، یا یہ کہ آپ جنت اور عرش اور زمینوں اور آسمانوں سب کے لیے رحمت ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا کے لیے آپ رحمت نہیں، اس کے لیے ابھی ایک اور آئے گا، وہ سدرۃ المنتہا کے لیے رحمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، اللہ نے کوئی چپا چھڑے ہی نہیں، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، پیچھے جگہ ہی کوئی نہیں بچ گئی، اب کوئی نہیں آ سکتا، سب جہانوں کو پر کرنے کے لیے میرے محبوب میں نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت، اگلی آیت اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جتنے نبی ہوتے تھے، جتنے، ہر ایک کا ایک علاقہ ہوتا تھا کہ آپ اس علاقے کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے نان کے نبی تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے نبی تھے، ہر نبی کا علاقہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، ہر نبی کو علاقہ دیا جاتا کہ آپ نے اس علاقے میں تبلیغ کرنی ہے، یہ خطہ آپ کا ہے، اس خطے کے لیے وہی نبی ہوتا، اور ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک نبی کسی شہر کا، ایک نبی کسی شہر کا، یا ایک نبی کسی ملک کے لیے، دوسرا نبی کسی ملک کے لیے، اس طرح سب کو تقسیم کیا جاتا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے آپ کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیں، اعلان کر دیں، آپ کا رب کہہ رہا ہے اعلان کر دیں، قل اعلان فرما دیں کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں،
سب کی طرف کوئی تھا ہی نہیں چھڑی اللہ نے، کوئی ایک شہر نہیں چھوڑا، کوئی ایک گاؤں نہیں چھوڑا، کوئی ایک محلہ نہیں چھوڑا، کوئی ایک ملک نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان فرما دو اے سارے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب اس آیت میں ظاہری طور پہ تو ختم نبوت کا لفظ موجود نہیں، لیکن یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ پیچھے جگہ ہی کوئی نہیں بچی کہ فلاں کوئی بعد میں آئے گا تو وہاں آ جائے گا۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو علاقے دیے تھے، یہ علاقہ آپ کا، یہ علاقہ آپ کا، یہ علاقہ آپ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ میں سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب سب انسانوں کی طرف آ گیا اب پیچھے کسی اور کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، پتہ چلا یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی آیات جو ہیں وہ اس وقت بھی میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آگے احادیث کی طرف بھی چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور بلکہ ایک اور حدیث پاک جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے الفاظ بڑے ہی لطیف الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر جو الفاظ استعمال فرمائے وہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی عربی جاننے والا ہوتا ہے تو وہ یہ الفاظ سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ فوراً اس بات کی طرف جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ بڑا ہی ایک عظیم انداز اپناتے ہوئے یا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اور وہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس نے اس بات کو روایت کیا، حضور فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل جب آگے ختم نبوت والی آیت پڑھتا ہوں تو اس پر بھی عرض کروں گا، لیکن ابھی اس کا ترجمہ سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں اب نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے۔ سرکار علیہ السلام کو پتہ تھا کہ لفظ خاتم سے غلط مطلب بھی لوگ نکال سکتے ہیں، اس لیے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا اب نبوت اور رسالت دونوں کا منقطع ہو چکا، انقطاع ہو چکا، یعنی اب سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، نہ میرے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اچھا وہ میں جو عرض کرنے لگا تھا کہ آیت سے کیا غلط مطلب نکالتے ہیں، یہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ بولیں کسی مرد کے باپ نہیں، کیا ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، سب نبیوں کے آخری ہیں، یعنی ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ یہی آیت ہم عام طور پر ختم نبوت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر لوگ جو ہیں وہ خصوصاً قادیانی وہ ایک وار کرتے ہیں، اور وہ وار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی خاتم سے مراد آخری نہیں ہے، خاتم سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی جو ہے وہ نبی اگر بننا چاہتا ہے تو اس کی مہر حضور کے پاس ہے، حضور مہر لگائیں گے تو وہ نبی بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ نبوت کی مہر رکھتے ہیں، جس کو مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ حالانکہ نبوت تو کسبی ہو نہیں سکتی، کوئی جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جو مرضی کر لے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اللہ بناتا ہے، اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، ولی بن جاتا ہے نفل پڑھ کے، ولی بن جاتا ہے عبادتیں کر کے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کسبی ہوتا ہی نہیں، کسبی کہتے ہیں اعمال کر کر کے کوئی مقام حاصل کریں، نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر
حضور علیہ السلام کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جس کو مہر لگائیں وہ نبی بن جائے، پھر بھی نبوت کسبی ہوئی نا، پھر رب نے تو نہ بنایا۔ لہٰذا اس آیت کا ترجمہ صدیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ماننے والے ہر مسلمان نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بن کے آئے ہیں، آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اور میں اگر آسان کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں نا، بڑا آسان کر کے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ میرے رسول ہیں اور آپ کے بعد میں نے لوگوں سے بات کرنے کا سلسلہ بند کر دیا ہے، میں وحی بھیجتا تھا، آپ پہ بھیجتا تھا، آپ کے بعد میں کسی کے اوپر وحی نہیں بھیجوں گا، جو باتیں کرنی تھی میں نے آپ سے کر لی ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ آگے ایک اور اہم آیت ختم نبوت کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایسی کوئی آیت کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آج دین آپ کے اوپر مکمل ہو گیا۔ رب جانتا تھا یہ نبی دنیا سے چلے جائیں گے، پھر نئے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی، اس لیے اللہ نے کسی کو نہیں کہا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، آج کے بعد وحی نہیں آئے گی، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ وحی چلنی تھی نبی پاک علیہ السلام تک، یہ آیت کسی کو عطا نہیں ہوئی، یہ آیت تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو قرآن کی سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا اور آج تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارا دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ یہ آیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں ملی، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو ملی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام پر دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے دین مکمل ہو گیا، کسی آیت کی ضرورت نہیں، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی دین کی ضرورت نہیں، اب دین مکمل ہو گیا۔ یہ چند میں نے باتیں جو آپ کے سامنے کی ہیں، یہ آیات ختم نبوت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں۔ اب قادیانی جو وار کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے، ہمارا جو بھائی یورپ جاتا ہے یہاں پہ اسے 5 کلمے 6 کلمے بھی نہیں آتے ہوتے، ایمان کی صفتیں بھی نہیں آتی ہوتی، اور جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، وہ باہر جاتا ہے تو جو اسے ملتا ہے وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ قادیانی جو وار کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے وہ مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ مسلمان کہتا ہے ہاں میرا یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو قادیانی کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے قیامت کے قریب، اور یہ ہمارا قرآن و سنت سے باقاعدہ ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں پھانسی دی گئی، وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتے ہیں انہیں یقیناً قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا انہیں، اور وہ واپس آئیں گے قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ اب قادیانی کہتا ہے تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ختم نبوت میں تو فرق پڑ گیا، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اب جو بیچارہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے وہ ادھر لاجواب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا جو ان کی جو ہے وہ غلط قسم کی تعویلیں ہیں وہ اس کے اوپر سارا پہاڑ رکھتے ہیں، اور بندہ اگر اللہ نہ بچائے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں آج یہ دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قادیانی عام نہیں، ان کا بڑے سے بڑا مربی آ جائے، بڑے سے بڑا ان کا عالم آ جائے، یہ دلیل آپ سن لیں، اس کے بعد وہ جو مرضی کر لے وہ آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ کیا ہے ذرا توجہ کیجیے گا، آپ نے کہنا ہے ختم نبوت کی یہ تعریف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ تعریف نہیں، ختم نبوت کی یہ تعریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ تعریف ہے۔ یہ تعریف نہیں کہ نبی آ نہیں سکتا۔ بھئی اگر یہ تعریف ہو تو معراج کی رات سارے نبی آئے تھے مسجد اقصیٰ میں، سب نے نماز پڑھی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے امامت کروائی تھی، تو پھر تو ختم نبوت قائم نہ رہی کہ سارے نبی دوبارہ آ گئے تھے مسجد اقصیٰ میں۔ پتہ چلا ختم نبوت کی یہ تعریف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے، ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو پہلے کے پیدا شدہ نبی ہیں وہ دوبارہ آ بھی جائیں، ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے نبوت ملنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، وہ زندہ ہیں، پانی پہ حکومت کرتے ہیں، کسی کو نظر آ جائے تو وہ یہ کہے گا کہ ختم نبوت کا تو اب جو ہے وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے۔ بھئی خضر علیہ السلام آج نہیں پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کے پیدا ہو چکے، نبوت پہلے کی حاصل کر چکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، آ کر اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ختم نبوت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، وہ پہلے کے پیدا شدہ نبی، نبوت پہلے کی لے چکے، نبوت کا زمانہ گزار چکے، دنیا میں آ چکے، اپنے لوگوں کو اپنے دین کی دعوت پہنچا چکے، جتنوں نے مانا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے چھوڑا انہوں نے چھوڑ دیا، کچھ نے پھانسی تک کی کوشش کی، اللہ نے اٹھا لیا۔ اب وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو پیدا ہو کے نہیں آئیں گے، آسمانوں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک باغ کے اندر آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، جب رب کا حکم ہوگا وہ دنیا میں آ جائیں گے، جب دنیا میں آئیں گے ختم نبوت پہ کوئی حرف نہیں پڑے گا، اکیلے نہ بھی آئیں، 7 لاکھ نبیوں کو بھی لے آئیں، ختم نبوت پہ پھر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سارے کے سارے نبی پہلے کے پیدا ہو چکے، نبوت حاصل کر چکے، ختم نبوت پہ حرف نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا انکار تب لازم آتا ہے جب کوئی نیا انسان پیدا ہو، پھر کوئی کہے کہ یہ نبی ہے۔ لہٰذا قادیانیوں کی یہ دلیل ان کے منہ پر ماریں، کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کے پیدا شدہ نبی آج اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے بھی آ جائیں، ختم نبوت کا انکار پھر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے جب آمینہ کا لال محمد عربی پیدا ہو چکے، ان کے بعد نبوت ملنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ نکتہ آج ہر نوجوان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا قادیانی آ جائے آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ نکتہ اس کو پھیلائیں لوگوں کو اور اپنے عوام تک پہنچائیں۔ آخر میں قادیانیوں کی 2 پہچانیں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں ہمارے اس جلال پور میں گجرات میں تو قادیانی ہیں ہی نہیں، قادیانی ہیں، یہ 16 فٹ والی سائڈ پہ آپ جائیں وہاں پر باقاعدہ ان کا عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، گجرات میں سائیں کاماں والے دربار کے قریب ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کیسے پہچانیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کاروبار ہے، آپ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، آپ نہیں جانتے، یا آپ کے ساتھ آپ مصری ہیں ساتھ کام کرتا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کو شک ہے کہ یہ قادیانی ہے، کون سا طریقہ ہے کہ آپ پہچان جائیں گے کہ یہ قادیانی ہے؟ یہ بڑی اہم بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک خفیہ کوڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ پہچان جائیں گے کہ وہ قادیانی ہے، مسلمان نہیں۔ سب سے پہلی بات، قادیانی علیحدہ کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا کلمہ علیحدہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ جو کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ ہے، اس سے محمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے، اور ان لعنتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، سراسر کفر ہے، کسی کے دوسرے جنم کا عقیدہ ماننا سراسر کفر ہے۔ تو اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہ زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیسے پہچانیں گے قادیانی ہے؟ یہ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ قادیانی ہے، اور میں سمجھوں گا اگر ان باتوں کو آپ یاد رکھ لیں تو پوری اس جو ہے وہ تقریر کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پہلا یہ ہے، آپ نے اسے کہنا کہ جو میں کہتا ہوں میرے پیچھے پیچھے کہو۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہو کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ یہ کہیں گے تو وہ کہہ دے گا، اور دل میں کیا کہے گا؟ نبی سے مراد مرزا قادیانی۔
آپ نے ایسا لفظ بولنا ہے کہ وہ آگے پیچھے بھاگ ہی نہ سکے، جس سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہو۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے اسے کہنا ہے کہو کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولیں سارے کیا کہنا ہے؟ حضرت عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرزا کانا جو تھا وہ عربی نہیں تھا، وہ انڈیا کا رہنے والا تھا، اور یہ علاقہ عجم کا علاقہ ہے۔ مدینہ اور مکہ یہ عرب کا علاقہ، نبی پاک علیہ السلام عربی تھے۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ وہ اتنا اگر کہہ دے گا تو ایک دو یہاں پر ہی اس کا 50% پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہے۔ اگلی بات آپ نے کیا کہنی ہے؟ اگلی آپ نے کہنی ہے کہو کہ میں مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں اسے کافر سمجھتا ہوں، مرتد سمجھتا ہوں۔ اور یہ تو ہے نا قادیانی تو بے بے مار جائے دی آخر نہیں لگا، کیونکہ وہ کیوں کہے گا؟ وہ اسے نبی مانتا ہے، وہ لعنت کیوں بھیجے گا اس کے اوپر؟ آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بولیں سارے مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بے شمار، مرزے پہ اوپر لعنت، مرزے پہ لعنت۔ لو جی کسے بندے نہیں آکھا وہ چھٹو جی لعنت کی لوڑے والا، لعنت کرنا کوئی شریفاں دا کام ہے، کسے ایک بندے بھی نہیں آکھا، سارے آکھ دیتا کیوں والا مسلمان سے ہوئے۔ لیکن جو اسے مانتا ہے وہ آپ کے سامنے جتنی مرضی منافقت کر لے، جتنا مرضی آپ کو یہ شو کروا لے میں مسلمان ہوں، یہ دو ٹیسٹر ایسے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کہ وہ قادیانی ہے، مسلمان نہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ نے کہنا ہے کہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہو حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اب کہاں بھاگے گا؟ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سے مراد تو صرف میرے آقا علیہ السلام ہی ہیں، مرزا کانا تو نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہنا ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ایک یہ کہلوانا ہے، دوسرا یہ کہنا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو لعنتی، کافر اور مرتد سمجھتا ہوں۔ اگر اس نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے مسلمان ہے، اگر اس نے نہ کہا اس کا مطلب ہے وہ جو مرضی دلیلیں دیتا رہے، نہیں جی گانا کرنا کسی شریف آدمی کا کام ہی نہیں۔ بھائی مرزا قادیانی قیامت تک کہ ہر مسلمان کو گالی دے چکا ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ رنڈیوں کے بچے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب تو قیامت تک وہ آپ کو گالی دے چکا ہے، تسی انہوں کو نہیں کٹا لگے تو آڑے ابے نو کوئی گال کٹے تسی انہوں 100 کٹا دیتے جی، اماں نو کٹے تو چپ کر جانا جی۔ یعنی یہ کوئی دلیل نہیں، آپ نے نہیں کسی کی سننی کہ وہ آپ کو کہے نہیں جی گال کرنا، لعنت کرنا کسی شریف بندے کا کام نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو دے چکا ہے، پھر مرنے سے پہلے دے گیا ہوا ہے، اور قیامت تک کی وہ ہر مسلمان کو گالی ہے۔ اس سے آپ کی ماں کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اگر کوئی آپ کو گالی پڑے، ان کی ختم نبوت کے نام پر وہ گالی پڑے، آپ کو وہ گالی بھی قیامت کے دن تحفے کی صورت میں ملے گی، وہ گالی بھی نیکی کی صورت میں ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے کہنے سے کوئی نعوذ باللہ گالی ہمیں لگ گئی ہے، قیامت تک کہ ہر ولی، ہر مسلمان کی ماں کو وہ گالی دے چکا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ اس طرح ہیں۔ اب آپ کہیں نہیں جی لعنت نہیں کرنی چاہیے، جس کا مطلب ہے تو اڑی ماں نو کر لے تو خیر یہ پر دوسرا کو نہیں کرنی۔ اور پھر وہ صرف آپ کی ماں کو نہیں، اس نے ازواج مطہرات کو، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو گالیاں دی ہوئی، نعوذ باللہ، وہ میں الفاظ بول نہیں سکتا، اس کی کتابوں کے اندر وہ سارے موجود ہیں۔ اور اس نے نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کی ہوئی ہے، اور یہ وہ ہستیاں جن کا نام آتی ہم ادب سے سر جھکا لیتے ہیں۔ ماں ہماری ماں تو بعد میں ہے نا، جب ازواج مطہرات جن کو قرآن ماں کہتا ہے، ازواج امہاتہم، ان کو گالیاں دے چکا ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی گالی نہیں دینی، اس کا مطلب ہے کہ گال وچ ہو رہے اینوں کوئی اور مسئلہ ہے جڑا گال نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کا بندہ فالور ہے یا نہیں یہ پہچاننے کا طریقہ ہے، اسے کہیں مرزے کے اوپر لعنت۔ بلکہ بالکل آخری بات، اس کے بعد ٹائم بھی ہو گیا، گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ جب بنواتے ہیں نا شناختی کارڈ، اس کے نیچے فارم کے نیچے 2 لائنیں لکھی ہوتی ہیں، اور ان لائنوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو مرتد اور کافر سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب جو نیا نکاح نامہ آیا ہے، یہ بھی پچھلے 6 مہینے کے اندر، پچھلے سال کے اندر جن کا نکاح ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، نکاح کے اوپر لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور مرزا قادیانی کے ہر گروپ کو، لاہوری، احمدی، قادیانی، سب گروپوں کو میں کافر اور مرتد سمجھتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ لعنت آپ بھیجتے ہیں، ID کارڈ بنواتے وقت بھی بھیجتے ہیں، نکاح پڑھتے وقت بھی بھیجتے ہیں، لہٰذا یہ لعنت جو ہے ایک پہچان ہے کسی قادیانی
کی پہچان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ ختم نبوت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا